اگر آپ برسر اقتدار گروپ ہیں تو آپ پہ زیادہ ذمہ دار، ہمیں کوئی انا پرستی سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم ان کی بھی رسپیکٹ کریں، وہ ہماری بھی رسپیکٹ کریں. کل کو وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہم نے جہاں پہ کوئی شہر کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ اکٹھے ہو کے چلیں. چیمبر کو ڈسٹرائڈ کر رہے ہیں یا کسی کو ویلکم کر رہے ہیں اور کسی کو گیٹ سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں، یا وہ جو سوری ٹو سے لیکن جو گالم گلوچ اور اس طرح کا کلچر ہے، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ اور کیا آگے یہ کلچر چل جائے گا؟ وہ دور تو نہیں رہے کہ آپ کوئی زور زبردستی کر کے کوئی اس طرح کریں. اب تو چینج ہو گیا، اور جتنی جلدی جو گروپ یہ ریئلائز کر لے گا اس کے لیے زیادہ بہتر. آپ اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں یا پھر آپ اس چینج کے ساتھ بہ جاتے ہیں. سو آپ چیزیں کہہ لیں جو کہ شہر کا کلچر بھی ہے کہ کوئی کام کرے گا تو اس کی لیگ پولنگ کریں گے، جو کام نہیں کرتا اس کی لیگ پولنگ کیا کریں گے؟ آپ ویژن لے کے آئیں، آپ اس کو ویژن سے کاؤنٹر کریں، آپ اس کو اپنی دیں کہ اپنے پلانز لے کے آئیں، رادر دین آپ وہ اب بدتمیزی کلچر اور وہ والا. وہ میرا خیال ہے اٹس این اول اسٹوری. اب تو آپ نے ایسے کیا کام کر دیے، ایسے کیا پروجیکٹس لے آئے، ایسے کیا آپ نے ڈیولپمنٹ کر. چیمبر کا پروجیکٹ ہے، بزنس کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے، آپ اس پہ چیمبر کی طرف سے ایک آواز بھی نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید حسن جعفری ایٹ11 کے ساتھ حاضر ہوں. آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب شیخ علی اسلم صاحب. شیخ علی اسلم صاحب FPCCI کے سابقہ صدارتی امیدوار تھے، اور اس حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے پورے پاکستان کے اندر جو فیڈرل چیمبرز کے سیاست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گجرانوالہ کی چیمبر کی سیاست میں بھی آپ کا ایک بڑا نام ہے. آپ کے والد شیخ اسلم صاحب گجرانوالہ چیمبر کے حوالے سے سابقہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور شیخ اسلم صاحب کا ایک بڑا سنہری دور رہا ہے گجرانوالہ چیمبر کے حوالے سے. تو آج ہم ان سے گجرانوالہ چیمبر کے آئندہ الیکشن اور بزنس سینٹر کے حوالے سے بھی، چونکہ شیخ علی اسلم صاحب بزنس سینٹر گجرانوالہ کے سابقہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، تو اس کی نجکاری کی آج کل بات چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی آج ہم ان سے گفتگو کریں گے. شیخ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ چیمبر کا جو الیکشن آ رہا ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ سابقہ جو تاریخ ہے وہی دہرائی جائے گی، یا کوئی ہمارے جو چیمبر کے سیاستدان ہیں یا چیمبر کے جو مین سرکردہ لوگ ہیں وہ کچھ ان میں اس حوالے سے سیاسی اختلاف کو برداشت کرنے کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے، یا وہی کلچر جو ہے وہی دوبارہ دہرایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا. جہاں تک بات ہے جی گجرانوالہ چیمبر کی، الیکشن آبویسلی آ گیا ہے. میرے حساب سے تو ارلی کمپین دونوں سائڈ سے شروع ہوئی ہوئی ہے. لاسٹ ایئر بھی اگر آپ موازنہ کریں، آپ کا بھی مطلب اس وقت الیکشن میں آپ اس کو بغور جائزہ لے رہے ہوں گے کہ الیکشن میں بھی جو تھا وہ ایسوسیٹ کلاس کی تمام سیٹس جو ہیں وہ بزنس گروپ جیت گئی، باوجود اس کے کہ کارپوریٹ کی ہم 8 میں سے 7 سیٹیں ہار گئے تھے. اس میں بھی 7 سیٹوں میں بھی آپ دیکھیں تو بالکل کوئی انڈر 10 کے مارجن سے یا اس کے قریب ہی کہہ لیں کہ جو 7 سیٹیں تھیں، اور وہ بھی جو ایک کنٹروورشل ووٹس تھے 24 کے قریب، وہ ووٹس جو تھے اس کی وجہ سے آیا. ادروائز اراؤنڈ شاید لاسٹ ایئر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں فتح نصیب کر دیتا. اس سال جو ہے آپ کو پتہ ہے کچھ چینجز ابھی سے آنی شروع ہو گئی ہیں. جو بزنس گروپ ہے اس کی وہ 1 سال سے جو 2 سال سے اوبویسلی جو اپوزیشن کا انہوں نے رول پازیٹیو پلے کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کچھ گروپس جو ہیں میٹل سیکٹر کے، فرنسز کے، اور کچھ بڑے نام بھی جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن قطع نظر ان چیزوں سے جہاں تک بات گجرانوالہ کی آتی ہے تو تھوڑا سا افسوس مجھے ہمیشہ سے گجرانوالہ کی پالیٹکس کی، بزنس پالیٹکس میں، چاہے اس میں ہم لوگ بھی شاید قصوروار ہوں گے، جو برداشت اور رواداری ہے وہ بہت کم ہے. اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ گزون مکہ چلایا جاتا ہے. یہ گجرانوالہ کی ایک پہچان بن گئی ہے، جو کہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے. دیکھیں ڈیموکریسی میں میرا اور آپ کا اختلاف ہونا بھی چاہیے اور ہو بھی سکتا ہے،
کسی بات پہ ہم متفق نہیں ہوں گے, کسی بات پہ ہمارا اختلاف ہوگا, اور اس کا بہترین جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ ہم ایک الیکشن کے ذریعے, اپنے ووٹ کے ذریعے, جس کو عوام پسند کرے, آپ کو کرتی ہے آپ کو آگے لے کے آئے, مجھے کرتی ہے تو مجھے لے کے آئے. لیکن ایک چیز جو ہے جس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں پورے جیسے ایک ملک میں ایک سوشل چینج آ گیا, اسی طریقے سے گجرانوالہ کی جو چیمبر کی سیاست ہے اس میں بھی ایک سوشل چینج یہ آیا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ لوگ اب آگے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو جب ینگسٹر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آبویسلی ینگسٹر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ایلڈرز ہیں انہوں نے اس طریقے سے یا پرفارم نہیں کیا, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیا ویژن لے کے آئیں گے, ہم گجرانوالہ کے امیج کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس میں لوگوں کو شاید وہ سہولیات نہیں مل رہی جس کے وہ مستحق ہے, جو انڈسٹریل گروتھ ہونی چاہیے تھی وہ انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی, یا چیمبر جو ہے وہ اپنا پیوٹل رول نہیں پلے کر پا رہا. تو اس کی وجہ سے اب جو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کمانڈ میں آئیں, جو کہ میرے نزدیک بہت اچھی بات ہے. اب جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اگر ہم نے اسی شہر کے اندر رہنا ہے, دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو آپ کا بزنس گرو کر گیا اور آپ اس شہر سے دوسرے شہر یا دوسرے ملک مائگریٹ کر دیں. لیکن ان لوگوں نے جو مجھے ڈٹرمنیشن ینگسٹرز کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسی شہر میں رہنا ہے اور اس شہر کے انفراسٹرکچر کو, اس شہر کی بزنس انوائرمنٹ کو ہم نے بہتر کرنا ہے, تاکہ جو ہماری آئندہ نسلیں آ رہی ہیں وہ ان کو کہیں مائگریٹ نہ کرنا پڑے اور ان کو جو اچھے رویے ملیں اور ایک شہر کا جو پازیٹیو امیج ہے وہ جا سکے. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ووٹر لسٹیں سامنے آئی ہیں اے کلاس کی اور سی کلاس کی, اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں کوئی میرٹ کے نقطہ نظر کے اوپر ہی سارا کچھ ہوا ہے, یا اس میں کچھ ایک خاص گروپ کو کامیاب کرانے کے لیے کوئی معاملہ فکس بھی کیا گیا ہے؟ ٹو بی آنیسٹ ود مجھے بہت زیادہ تو نہیں ان ڈیپتھ نالج, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ہمارا گروپ ہے جو رانا سے صاحب چیئرمین ہے بزنس کو, ان لوگوں نے کوئی 100 کے قریب موسٹ پرابلی صرف کارپوریٹ کلاس میں آبجیکشن کی ہیں, اور اسی طرح سے کچھ دوسرا ڈسٹرکٹ ہے اس کے ووٹ ادھر آ گئے ہیں, تو اس کے بھی آئی ڈونٹ نو 300 سم تھنگ 400 کے قریب کیے ہیں. تو لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے ایک ڈسپیوٹڈ ووٹ سے 24, جس کی وجہ سے جو میں نے آپ کو آگے بھی بتایا. تو اصولی طور پہ یہی میں کہتا ہوں نا, رویے چینج ہونے چاہیے لوگوں کو. اگر آپ برسر اقتدار گروپ ہیں تو آپ پہ زیادہ ذمہ داری ہے. اگر عوام آپ کو منتخب کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی آپ کو منتخب کرتے ہیں, تو یہ کوئی مطلب کوئی کس قسم کی کوئی جنگ تو نہیں نہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی انا پرستی سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم ان کی بھی رسپیکٹ کریں, وہ ہماری بھی رسپیکٹ کریں. کل کو وہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو ہم نے جہاں پہ کوئی شہر کا مسئلہ آتا ہے تو ہم لوگ اکٹھے ہو کے چلیں. دوسرے چیمبرز میں آپ دیکھیں نا, ابھی لاہور چیمبر میں اس مرتبہ بہت بڑا انتخاب ہو رہا ہے, مطلب ہم سے تو بہت زیادہ بڑی ووٹر لسٹیں بھی ہیں, بہت بڑا انڈسٹری ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کے کوئی اور ادھر بھی آلموسٹ یہی چیز ہے کہ ایک سائڈ پہ جیسے ابھی جو ایس وی پی بھی رولنگ گروپ کے اور وی پی بھی اوبویسلی ان کے کوئی رویے ہوں گے یا کچھ چیزیں ہوں گی جس سے نالاں ہو کے, اور پلس انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ گروپ چاہتا ہے شہر کے لیے تو وہ ادھر آئیں. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی آلموسٹ یہی سچویشن ہے, لیکن وہاں پہ کوئی بدتمیزی کا عنصر نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا جو نہیں ہے کہ وہ اپنے چیمبر کو ڈسٹرائڈ کر رہے ہیں یا کسی کو ویلکم کر رہے ہیں اور کسی کو گیٹ سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں, یا وہ جو سوری ٹو سے لیکن جو گالم گلوچ اور اس طرح کا کلچر ہے, کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے اور کیا آگے یہ کلچر چل جائے گا؟ اب وہ دور تو نہیں رہے کہ آپ کوئی زور زبردستی کر کے کوئی اس طرح کریں. اب تو چینج ہو گیا, اور جتنی جلدی جو گروپ یہ ریئلائز کر لے گا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ چینج تو اب آ کے رہنی ہے. وہ جب چینج آتی ہے تو پھر اس میں بہتر یہی ہوتا ہے یا تو آپ اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں یا پھر آپ اس چینج کے ساتھ بہ جاتے ہیں. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ دیکھیں دونوں گروپ میں اچھے انسان, ہر گروپ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ اچھے برے کی تمیز بھی کرنی چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آیا ہم نے آئندہ نسل کو کیا دے کے جانا ہے؟ یہی دقیانوسی رویے, یہی مطلب کلچر, کیا کہ ہم نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. اگر ہم نے اسی طرح کرنا ہے تو اب میرا خیال میں اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب ریئلائز کرنا پڑے گا جو پرانے پولیٹیشین بزنس پالیٹکس میں, ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا دو چیزوں کا. نمبر 1
کہ اب چیمبر کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس نہیں چلے گا. اور میرا خیال ہے جو مجھے لگ بھی رہا ہے کہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید بھی کرتا ہوں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے گوجرانوالا کی انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ چیمبر کے اندر بزنس پالیٹکس علیحدہ ہوگی اور ہم لوگ نہیں انٹرفیئر کریں گے. دیکھیں جو بھی کوئی گورنمنٹ میں آتی ہے تو چیمبر کا تو اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے نا, تو اسی طرح ان کو بھی اپنی پالیٹکس کو علیحدہ چلنے کی اور بزنس پالیٹکس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ بہت. دوسری یہ بات ہے کہ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پروگریس کیسے کرنا ہے. مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جم خانہ کی. اب عامر رحمان صاحب آئے جم خانہ کے اندر. اب انہوں نے آ کے 2 سال کے اندر میرا ایک آدھی دفعہ صرف اتفاق ہوا ہے جانے کا, لیکن 2 سال کے اندر جب وہ آئے اس سے پہلے والا جم خانہ اور اس کے جو اب والا جم خانہ ہے, ایک بندے نے ایفرٹ کی, ایک بندے نے ادھر اس کو جو کہ میرے حساب سے ناممکنات سی بات تھی کہ ایک بڑا اسٹیگننٹ چیز ہے اور اس میں اس طرح کی اس نے بہت اچھی امپروومنٹ کر لی اور میرا خیال ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اس نے کام کیا. اب وہ جو پرفارمنس ہے, اب آپ اس پرفارمنس کو چھپا تو نہیں سکتے. سو آپ چیزیں کہہ لیں جو کہ شہر کا کلچر بھی ہے کہ کوئی کام کرے گا تو اس کی لیگ پولنگ کریں گے, جو کام نہیں کرتا اس کی لیگ پولنگ کیا کریں گے آپ. تو وہ دیکھیں آپ جب کام کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اپریشیٹ کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نے جی مطلب اس کو کر دینا جی بڑا, اب لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. اب اس طرح کے اب جو ینگسٹرز ہیں ان کو ایک موٹیویشن کا طریقہ مل گیا. انہوں نے کہا ہاں یار ہم چینج لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ یہ سیٹ این ایگزامپل. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک افرنٹ آگے لے کے جائیں گی. ابھی بھی جو سب سے مجھے اچھی پازیٹیو بات جو کچھ دوست یا کچھ گروپ بھائی جو وہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے کہ وہ سارے جو لیڈ کر رہے ہیں دے آر آل ینگسٹرز. تو جو اب جو مطلب جیسے وہ علی ہمایوں ہے, ہمیش گلزار ہے, یہ لوگ ہیں, وہ عادل صاحب ہیں, یہ آل ینگسٹر اور ود فل انرجی کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اس ہوپ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اس گروپ کے ساتھ مل کے اس جو بزنس کمیونٹی کی انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کر سکیں گے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز بھی ہے اور اب میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے, اور اگر آپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو obviously آپ کو نقصان ہی ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کا متبادل یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا ڈلیور کر رہے ہیں, آپ اس کو پورٹرے کریں, آپ اپنا ویژن لے کے آئیں, آپ اس کو ویژن سے کاؤنٹر کریں, آپ اس کو اپنی دیں کہ اپنے پلانز لے کے آئیں رادر دین آپ وہ اب بدتمیزی کلچر اور وہ والا, وہ میرا خیال ہے اب اٹس این اولڈ اسٹوری, اب تو وہ نہیں ہو سکتا جو چیزیں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ جو رجیم ہے چیمبر کی, اس نے 2 سال چیمبر کے اوپر راج کیا ہے, چیمبر کے معاملات کو دیکھا ہے, ان کے بہت سارے دعوے ہیں کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور یہ اس کے علاوہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی نے اتنا کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو آپ ان کی اس 2 سالہ جو کارکردگی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ برا ایک لائٹ سا کمنٹ پہلے کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. وہ بزدار صاحب بھی کہتے تھے کہ میں نے بہت ہی کام کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کام تو سب کو پتہ ہے. ایکچولی پرابلم کہاں پہ ہے, مجھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یا پیچھے کیا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں گوجرانوالا شہر انڈسٹریل ایس ایم ای کا ہب ہے, ہم شاید ایکسپورٹ میں سیالکوٹ سے آگے ہوں, ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں بلینز آف ڈالرز کی کنٹریبیوشن کرتے ہیں, انڈسٹری ہماری زیادہ ہے. آیا ہم اس کو پورٹرے کر سکیں؟ نہیں کر سکیں. ہم نے کیا بیسکس جو ہماری چیزیں ہیں جو ہماری غلط ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کیا پچھلے 2 سالوں میں جو بھی وزیر اعظم ہیں انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ گوجرانوالا جو چیمبر ہے ویسے تو وہ 4th انڈسٹریل سٹی ہے, مطلب کراچی کہہ لیں فیصل آباد اور لاہور کے بعد. تو کیا لوگوں کو یہ ریکگنائز ہو گیا؟ کیا لوگ ہمیں اب آج بھی سیالکوٹ تو درکنار گجرات سے بھی پیچھے سمجھتے ہیں؟ تو اگر پرفارمنس ہو تو کیا آپ نے اس کو پورٹرے کر لیا؟ کہ آپ نے ایسے کیا کام کر دیے, ایسے کیا پروجیکٹس لے آئے, ایسی کیا آپ نے ڈیولپمنٹ کر دی؟ کی ہوں گی, ہو سکتا ہے کی ہوں, میری نظر سے نہ گزری ہوں, لیکن بظاہر آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, آپ نے کوئی لانگ ٹرم سلوشنز نہیں ڈھونڈے, آپ نے نہ چیمبر کے امیج کو بہتر کیا, نہ آپ نے کوئی انڈسٹریل ریسرچ کرائی, نہ آپ نے کوئی R&D سینٹر میں اس طریقے سے کام کیا. آپ کا ویژن ہی کوئی نہیں. جب آپ کا ویژن ہی کوئی نہ ہو اور آپ ایک مطلب کہہ لیں
پتہ نہیں اب لفظ اچھا ہے برا ہے کہ حادثاتی طور پہ تو آپ ایک مطلب پریزیڈنٹ لے ہوں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آ گیا تو آپ نے ایک حادثاتی طور پہ لے آئے ہوں. تو کیا یہ ویژن اور جو اگر لیٹس سپوز اگر ان کا کیا ہے تو الیکشن آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ لگ جائے گا. لیکن خدارا آپ اس چیز کو چھوڑیں, آپ لے کے آئیں ویژن. آپ کا اگر اگلا جو بھی کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں آپ اب ویژن لے کے آئیں, آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ کریں گے. اور اگر ماضی میں آپ نے اتنا کچھ کیا تو پھر پینک کس چیز کا ہے؟ دونوں گروپس نے اپنے آئندہ صدارتی جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اناؤنس کر دیا ہے. ایک اظہر اسلم صاحب ہیں ون یونٹی گروپ کی طرف سے, اور بزنس گروپ کی طرف سے صدیق خان صاحب ہیں. تو کیا دونوں میں آپ کرتے ہیں کہ ان میں سے کس لحاظ سے دونوں میں کوئی انفرادیت کوئی ایسا؟ جی دیکھیں, جہاں تک بات ہے اظہر اسلم صاحب کی, اوبیسلی وہ اپوزیشن گروپ جو ہے اس میں, لیکن اوبیسلی اپوزیشن گروپ میں آپ کو وہی جسٹ لائک مائی بردر. میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, بڑی دیر ہم ایک ساتھ بھی چلے ہیں. اور رانا صدیق صاحب ہیں, وہ بھی ایک ڈائنامک بزنس مین ہے. اصل میں چینج جو ہے نا, فرق اوبیسلی پریزیڈنٹس جو ہے ان کی ورکنگ ابیلٹیز کا تو جب وہ پریزیڈنٹ بنیں گے تو پتہ لگ جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ان گروپس کا کیا ویژن ہے. دیکھیں آپ نے وہ گروپس جو ہیں ان کا کیا ہے, ان کے جو مطلب لیڈرشپ ہے ان کا کیا ویژن ہے. اب اگر بزنس گروپ آ رہا ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو جیتنا میرے نزدیک کوئی اتنا معنی نہیں رکھتا. جیت ہار اوبیسلی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں. ٹھیک ہے بات. جیسے اس کے جیسے میں بتا رہا تھا کہ عامر نے اب کام کیا ادھر جم خانہ میں, تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے بہت زیادہ آئی ہیں کہ یہ اگر دعوے کر رہے ہیں تو اس کا کتنے پرسنٹ یہ ڈیلیور کر سکیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ مطلب انشاءاللہ تعالیٰ اگر جیتیں گے تو وہ گروپ ان کو جو بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ ڈیلیور جو ہے وہ فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. آپ نے ایک ایشو ابھی چند دن پہلے اٹھایا تھا بزنس سینٹر کی نجکاری کے حوالے سے. آپ گجرانوالہ بزنس سینٹر کے پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں سارے معاملات کو. تو بزنس سینٹر کی نجکاری کا یہ جو عمل ہے یہ کیسے شروع ہوا ہے, اور اس کے حوالے سے گجرانوالہ چیمبر کی موجودہ رجیم جو ہے اس نے کوئی آواز بلند نہیں کی کہ اس کو نجکاری کو روکنے کے حوالے سے؟ لیکن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے حسن صاحب, لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ایک ملاقات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چلیں بزنس سینٹر آفٹر بڑے سالوں بعد کچھ تھوڑا بہت پرفارمنس جو ہے, بلکہ چلیں اچھی پرفارمنس کر رہا تھا, تو مجھے بھی چلیں خوشی ہوئی کہ چلیں کچھ نہ کچھ ادھر ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوئی. اب پچھلے کوئی 2-3-4 مہینے سے آئی تھنک سو جب سے گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پرائیویٹائز جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اس میں گجرانوالہ بزنس سینٹر کا بھی تھا. اوبیسلی منسٹری سے تو مجھے بھی کچھ انفارمیشن منسٹری سے آئی کہ جی اس طرح ہم لوگ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو میں نے ان کو اس ٹائم بھی اپنی ریزرویشن کا کیا. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ وقت گزرتا گیا ہے اور اب وہ ایک مڈ پروسیس میں پرائیویٹائزیشن پہ آ گیا. مجھے افسوس اس بات سے ہوا, قطع نظر کوئی بھی گروپ ہے, کوئی بھی پریزیڈنٹ ہے, کہ آپ ایک پروجیکٹ جس طرح بھی مطلب دیکھیں کتنی محنت کے بعد دیا ہے, آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, وہ گجرانوالہ کا پروجیکٹ ہے, وہ گجرانوالہ چیمبر کا پروجیکٹ ہے, بزنس کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے. آپ اس پہ چیمبر کی طرف سے ایک آواز بھی نہیں آئی. کل کو اگر وہ پرائیویٹائز ہو جاتا ہے تو پھر یہ آپ کی یہ پرفارمنس ہے, کیا یہ نااہلی نہیں ہے کہ آپ کی وہ مطلب اگر یہ پریزیڈنٹ کو پتا تھا, یا اگر نہیں پتا ہے تو نااہلی, اگر پریزیڈنٹ کو پتا تھا اور اس نے اپنی گروپ لیڈرشپ کو بھی نہیں بتایا تو کتنی مطلب ایک قسم کی مجھے بڑا مطلب سے عجیب لگتا ہے کہ یار یہ پھر آپ کیا فردر کیا پروگریس کریں گے. جو پروجیکٹ آپ کے ہیں آپ اس پہ اپنا ایک موقف لیں کہ یہ پروجیکٹ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز نہیں ہے, یہ ایک جوائنٹ کولیبریشن پروجیکٹ ہے. جوائنٹ کولیبریشن یہ ہے کہ گجرانوالہ چیمبر نے زمین اس کی دی ہے اور جو گورنمنٹ نے اس کی اس وقت فنڈنگ اور پلس جو بھی تنخواہوں شنخواہوں کے لیے کچھ عرصے کے لیے دیا, اور یہ کچھ پروجیکٹس میں سے ہے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جو سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ ہے, جو اپنے انیشل فنڈنگ کے بعد اس نے آج تک, اور میرا خیال ہے ابھی تک بھی, یہ اس نے گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ نہیں لی ہے. تو آپ کس طرح مطلب اتنے بڑے پروجیکٹ کو آپ نئے پروجیکٹس کی بات کریں گے, ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, آپ جو آلریڈی پروجیکٹس ہیں آپ اس کے لیے آپ نے آواز کیوں اٹھائی.
ہاں ہم قصوروار تب ہوتے یا ہم گناہگار ہوتے کہ آپ ہمیں کہتے کہ یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ آپ نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے، آئیں مل کر اس کو ڈیفینڈ کریں، اس شہر کے لیے کریں. آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو جو ایک بیسک چیزوں میں یہ آپ دیکھیں، مجھے اس بات پہ افسوس ہوا. پھر میں بڑی دیر انتظار بھی کرتا رہا. پھر میں نے کہا شاید ان کی طرف سے کوئی جاگ جائیں، شاید ان کو کوئی احساس ہو جائے. تو پھر میں نے یہ جو ہے ایشو کو ریز کیا، اور انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف گوجرانوالا سے میں نے انشاءاللہ تعالی رانا ناصر صاحب سے بھی اس سلسلے میں میٹنگ کروں گا، عامر صاحب سے ساتھ میری میٹنگ ہوگی ہے، باقی گروپ کے ساتھ بھی. اور انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم سے لے کے جائیں گے. فیڈریشن سے بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں گے. جو اپنے ریسورسز ہے اس میں بھی گورنمنٹ سے بات کریں گے، اور جو پولیٹیکل لیڈرز گوجرانوالا میں اویلیبل ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں چاہے گورنمنٹ میں، ان سب کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے ایک شہر کے لیے پروجیکٹ ہے اور یہ اصولی طور پہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتا. تو آپ سب لوگ جو ہیں ہم سب مل کے اس کو جو پروجیکٹ ہوا ہے اس کو ادھر ہی کریں، اور بلکہ اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں. موجودہ جو بزنس سینٹر کے پریزیڈنٹ ہیں احمد اکرام لون صاحب، ان کا بھی ایک بڑے بزنس مین گھرانے سے تعلق ہے. انہوں نے اس حوالے سے یا کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ اس کو رکوانے کے ٹو بی حوالے آنیسٹ ود میرا احمد صاحب کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے، لیکن موسٹ پرابلی شاید اس نے اوبویسلی ریزسٹنس کی ہوگی اپنے طور پہ. لیکن اصل میں دیکھیں نا، پرائم باڈی جو ہے وہ گوجرانوالا چیمبر ہے. یہ احمد صاحب بھی تو نمائندے گوجرانوالا چیمبر کی طرف سے ریپرزنٹیشن الیکشن میں تو نہیں گئے ہوگے نا. بالکل ایسے. تو اوبویسلی، اور یہ جو اس کا جو میجر اسٹیک ہولڈر ہے وہ جی بی سی اٹ سیلف تو نہیں ہے، میجر اسٹیک ہولڈر گوجرانوالا چیمبر ہے. تو جو آواز گوجرانوالا چیمبر کی ہوگی، جو اسٹیک ہولڈر کی آواز ہوتی ہے، اور جو دکھ اسٹیک ہولڈر کو ہونا چاہیے تو وہ انہی کو ہوگا نا. وہ اپنے طور پہ اوبویسلی کر رہے ہوں گے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے ہوں گے، اوبویسلی کر رہے ہوں گے، اور میں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا. لیکن جو چیمبر جس کا رول ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا اس کے پیچھے؟ مجھے تو کچھ لاجک بھی سمجھ نہیں آ رہی. مفادات بھی ہوں گے، یا وہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی پروجیکٹ ہو ہی نہ، کنٹرات کا شہر بن جائے. اس کے نجکاری سے کوئی فائدہ ہوگا چیمبر کی جو رجیم ہے اس کو، یا ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اس بات کی؟ اتنا بڑا ایشو ہے گوجرانوالا کا. میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو اس ایشو کا سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ اس کی نجکاری سے گوجرانوالا چیمبر کو کیا ملے گا؟ یہ تو جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی نجکاری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیٹس ہیں، یا جو وہ ادارے جو لاسز میں جا رہے ہیں، جیسے وابڈا ہے یا جیسے اسٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، جس میں اربوں روپے کی گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے، ہر سال اس کے لاس. یہاں تو کچھ بھی نہیں دے، یہاں تو کچھ بھی نہیں. اور سیکنڈلی وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے نا، تھوڑا سا فرق ہے. اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اس طریقے سے، مطلب دیکھیں آپ یہ کہہ دینا کہ نہیں جی جب ہوگا تب دیکھیں گے، یا جب، میں ویسے ہی مفروضہ ایک بات کروں وہ بھائی اس کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا، ان بٹوین پروسیس ہے. اگر مجھے علم ہے، لوگوں کو علم ہے، تو آپ کو کیوں نہیں علم؟ اور آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ میری تو سمجھ سے باہر. اس کی مالیت کیا ہے اس کی جگہ کی جس پہ بزنس سینٹر کی بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے؟ اس وقت تو میرا خیال، اس وقت جو ایسٹیمیٹ تھے اس میں تو 5-10 کروڑ کی تھی، لیکن اب تو obviously میرا خیال ہے شاید 50-60 کروڑ روپے کی. یہ صرف جگہ اتنی ہے، جگہ اتنی ہے. اس وقت گورنمنٹ نے کوئی 10 کروڑ کے قریب کنٹریبیوٹ کیا تھا، 5-6 کروڑ بلڈنگ کا اور 3-4 کروڑ جو تو رننگ ایکسپینسز کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اس کے بعد سے لے کر کوئی بھی رجیم آئی ہے اپارٹ فرام میرے بعد بھی جو لوگ ہیں، کسی نے گورنمنٹ سے کوئی فنڈ نہیں لیا. ایک سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ ہے جو خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے. اور گوجرانوالا کے جو مطلب بزنس کمیونٹی کی ایک سنگل پلیٹ فارم ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اصولی طور پہ بڑا ایکسپو سینٹر ہونا چاہیے، لیکن چلیں ایک چھوٹا ہے جہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے اس کی پذیرائی کرتے ہیں. وہاں پہ اپنے مختلف بزنس کمیونٹی کے جو سیمینار، اسٹال وغیرہ لگتے ہیں، اسٹال وغیرہ لگتے ہیں، وہ میسجز آتے ہوں گے، کوئی پروموشنز ہوتی ہوں گی، کوئی ڈیلیگیشن کا سلسلہ میرے خیال میں جو اچھی بات ہے اسٹارٹ ہوا ہے. تو آپ جو دیکھیں ایک پازیٹیو چیز ہے. میں اس کو کرٹیسائز، حالانکہ بینگ جو شہر کی سیاست کا طرز ہے کہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے، میں اس کو اس کے چیئرمین کے خلاف بولنا سٹارٹ کر دوں، اس کو کہوں بھائی یہ شہر کا ایسٹ ہے، میرا نہیں ہے، میں نے تو جب اپنا وقت گزارنا تھا گزار لیا، اب میں نے کیا اس میں سے لینا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس شہر کے لیے، آئندہ نسل کے لیے، بجائے اس کو بہتر کریں، ہم تو اس کو اپنے ہاتھ سے ہی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے شیخ علی اسلم صاحب کی گفتگو سنی. شیخ علی اسلم صاحب نے بزنس سینٹر اور چیمبر کے آئندہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.